آیت نمبر 4 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ اور یہ بات طے کر کے ہم نے بتا دی بنی اسرائیل کو کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 دفعہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم بڑائی کرو گے تکبر کرتے ہوئے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا تو ہم نے بھیجا تم پر اپنے ہی بندوں میں سے کچھ اُولی بأس شدید جو سخت لڑائی والے تھے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ اور وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے لوٹا دی باری تمہارے اوپر وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہاری نفری بہت زیادہ کر دی إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اور ہم نے تم سے یہ کہا کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کرو گے اپنے لیے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے ہوگی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرا وعدہ آیا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تو وہ لوگ مسلط ہوئے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور وہ مسجد میں داخل ہوئے كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ وہ لوگ جو پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور وہ ہلاکت میں ڈالنے لگے اس کی وجہ سے جو تکبر کیا تہس نہس کر کے عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار وہ پھر تم پہ رحم کر دے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی ایسے ہی عذاب سے آئیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کا محاصرہ کرنے کے لیے بنایا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے عروج پھر زوال پھر عروج اور پھر زوال
اور پھر لازوال زوال کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کا بیان فرمایا ہے۔ اس سارے بیان کا مقصود اصل میں امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بار بار عروج عطا کیا، ہدایات دی، سمجھایا، وارننگ دی، اس کے باوجود وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے۔ جب بھی انہوں نے غلط روش اختیار کی وہ تہس نہس ہوئے، برباد ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا اور اس کے مطابق زندگی بنائی، اللہ نے عروج نصیب فرما دیا۔ پھر ان کے اندر کمیاں آئیں، پھر زوال میں چلے گئے، پھر اللہ نے ان کو صفات سے نوازا، پھر عروج پہ آ گئے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے عروج و زوال کا تعلق دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں، فوج کی کثرت کے ساتھ نہیں، اسلحہ اور تیر و تفنگ کے ساتھ نہیں۔ ہمارے عروج کا تعلق اللہ کے احکامات، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو زندگیوں میں زندہ کرنے سے ہے، اور ہمارے زوال کا تعلق بھی انہی دونوں چیزوں سے پیچھے ہٹنے میں ہے۔ اس لیے اگر آج من حیث القوم اور من حیث الامہ ہم لوگ عروج چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اس کے بغیر عروج نہیں مل سکتا، چاہے الٹے لٹک جائیں، جس کا مرضی پلہ تھام لے، جس کے مرضی منتیں ترلے کر لے، اور جتنی مرضی کوئی ایڈ مل جائے، کوئی امداد مل جائے، اللہ کے احکامات کے بغیر، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے بغیر امت مسلمہ کو عروج نہیں مل سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر مختلف تفاسیر کے حوالے سے، تفسیر حقانی کے حوالے سے 6 واقعات نقل کیے ہیں جو بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے پیش آئے، لیکن ان میں سے 2 زیادہ بڑے بھی ہیں، زیادہ مشہور بھی ہیں۔ اللہ پاک نے بھی انہی 2 کا ذکر کیا، 2 دفعہ تم ایسا کرو گے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی 2 کا ذکر ہے، اس لیے میں خلاصے کے طور پہ انہی 2 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ تفصیلات کے لیے وہ کتابیں موجود ہیں، وہ ان میں تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے لیے صرف سبق سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے، اس کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے اولین بانی حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہی نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور ایسی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ جن کے بعد ان جیسی حکومت اللہ کسی کو نصیب نہیں فرمائے گا۔ انہوں نے خود مانگا تھا، اے اللہ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فوراً عطا فرما دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کے تابع تھے، مخلوقات ان کے تابع تھی۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور کثیر تعداد کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس بیت المقدس کی تعمیر کے اندر استعمال کیے گئے۔ قیمتی سے قیمتی پتھر جنات نے لا کر اس بیت المقدس کی تعمیر کے اندر لگائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کر لیا، سارے خزانے، سارے ہیرے جواہرات، سارے سونے چاندی کے تمام تر چیزیں وہ اس کے اندر ہی تھی،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب وہ ساری چیزیں کدھر گئی، اب وہ ساری چیزیں کدھر چلی گئی؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب ارشاد فرمایا جو طویل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عروج عطا کیا، بادشاہت ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، مذہب بھی ان کے پاس تھا، سیاست بھی ان کے پاس تھی، ہر طرح دنیا کے سب سے بڑے لوگ یہی تھے، سب سے جو ہے وہ پڑھی لکھی ترقی یافتہ سمجھدار قوم یہی تھی۔ لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، اور زوال کب آیا؟ جب انہوں نے دین سے بیزاری کا اظہار کیا، دینی احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی، اللہ کے احکامات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ تقریباً 430 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور اس بیت المقدس کے بننے کے تقریباً 430 سال کے بعد اللہ نے ان پر ایک بہت زبردست بادشاہ کو مسلط کیا، جس کا نام تاریخ میں بخت نصر لکھا ہے۔ اس نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو مفتوح کر لیا، ان یہودیوں کو اس نے غلام بنایا، مارا پیٹا اور ان کو جو ہے بہت تہس نہس کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہوا تھا۔ اس بادشاہ کے لیے یہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عباد لنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو ان پر مسلط کر دیا۔ علماء فرماتے کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ تو بہت بڑا مقام ہے، جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا گیا، تو ان کو اپنے بندے اللہ پاک نے فرمایا، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ اللہ کے محبوب تھے، یا یہ انہوں نے آ کر یہودیوں کو اس وقت کے یہودیوں پہ قبضہ کیا اور حکومت پہ قبضہ کیا اور ان کو مارا پیٹا؟ تو کیا یہ اللہ کے محبوب تھے جن کو اللہ نے عباد اللہ نہ فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہی کے بندے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ عباد لنا نہیں آتا، عبادنا آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا عبدی ہی، میرا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اگر یہ بندے محبوب بندے ہوتے تو یوں کہا جاتا عبادنا، ہمارے بندے، ہمارے بندے کو ہم نے مسلط کر دیا۔ یہ جو فرمایا عباد لنا، تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ بندہ بھی ہمارا محبوب نہیں تھا، لیکن بندہ ہمارا ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے سارے بندے اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق کر دیا کہ ہم پھر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو ان پر مسلط کر دیتے۔ کسی زمانے میں کوئی نادر بادشاہ، نادر نام کا بادشاہ گزرا جس نے لوگوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، تو اس موقع پر کسی نے یہ جملہ کہا اعمال ما بصورت نادر گرفت، یہ نادر جو ہم پر قابض ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہے، تو یہ ہمارے اوپر یہ نہیں مسلط بلکہ ہماری بدعملیاں نادر کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی۔ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ اس کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو بہرحال اس وقت میں ان کی بدعملیوں کے نتیجے میں بخت نصر کو اللہ پاک نے اپنا بندہ قرار دیتے ہوئے، ظاہر اللہ کا بندہ تھا، اس کو ان پر مسلط کیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ان کے اندر توبہ کے آثار پیدا ہوئے، انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، حالات ٹھیک کیے، اعمال ٹھیک کیے۔ اس کے نتیجے میں ایران کے کسی بادشاہ نے بخت نصر پہ حملہ کر کے اس سے یہ سارا علاقہ واپس چھڑا لیا، اور اس کو ان یہودیوں پہ ترس آیا اور اس نے ان کو پھر بیت المقدس میں آباد کر دیا۔ دوبارہ بیت المقدس آباد ہوا اور اسی طرح آباد ہوا۔
لیکن کچھ عرصہ تک یہ صحیح چلے، اس کے بعد پھر ان کے اعمال کے اندر خرابیاں پیدا ہو۔ یہ وقت تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 170 سال پہلے ان کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوئی۔ پھر اللہ نے ان پہ اس بادشاہ کو مسلط کیا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا تھا۔ اس بادشاہ نے ان کا بخت نصر سے بھی زیادہ کچھ عمر نکالا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت وہ بادشاہ یہاں کے تمام ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے ڈھیر، خزانے سب اپنی بیل گاڑیوں پہ لاد کر وہاں سے اپنے علاقے میں مصر میں کنیسۃ الذہب میں لے گیا، اور وہ سب کچھ وہاں لے جا کر اس نے دفن کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جن گاڑیوں پر وہ یہ سارا ساز و سامان لے کر گیا، ان گاڑیوں کی تعداد 1,70,000 تھی۔ یہ سارا سامان ان پہ لاد کر لے گئے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسی طرح پوشیدہ ہی رہے گا، پردے میں ہی رہے گا سارا ساز و سامان، تا آ کے دنیا کے اندر امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، اور وہ اس بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور وہی اس علاقے سے دوبارہ یہ سارا ساز و سامان 1,70,000 کشتیوں پہ لاد کے پھر بیت المقدس میں لائیں گے۔ اس وقت تک یہ سامان اسی طرح پوشیدہ رہے گا۔ بہرحال اس نے پھر ان کا ایسا کچھ عمر نکالا کہ بیت المقدس کو بھی اس نے تہس نہس کر دیا، بالکل اس نے شہید کر دیا، اور اسی طرح اس شہر کو بھی اس نے ملیہ میٹ کر دی۔ اس کے تقریباً کوئی تھوڑا عرصہ بعد، 8 سال کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان لوگوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے کی بجائے اور ان کی بات ماننے کی بجائے پھر ان کی مخالفت شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت ستایا، تنگ کیا، ولد الزنا تک نعوذ باللہ قرار دیا، اور انتہا درجے کی اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ اللہ پاک نے پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اسی طرح یہ قوم ہمیشہ کے لیے بادشاہوں کا کھلونا بن کے رہ گئی۔ سب نے ان کو مارا پیٹا، اللہ پاک نے ان کو مغضوب علیہم قرار دے دیا ان کی بدعملیوں کے نتیجے میں۔ آخر میں اللہ پاک نے پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اللہ پھر تم پہ رحم کر دے۔ علماء فرماتے ہیں اس رحم کا تعلق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ۔ اب بھی تمہیں عروج مل سکتا ہے اگر میرے محبوب رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی، اسی طرح کی تکلیفیں، اسی طرح کی سازشیں اور مکاریاں، اور اسی طرح کے آپ کے خلاف پروپیگنڈے اور سکیمیں۔ تو اللہ نے پہلے ان کو آگاہ کر دیا تھا ان عدتم عدنا، تم ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسے ہی آئیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ قوم، اس یہود قوم کی یہ صورتحال ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس سے آگاہ کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ تم خیال کرنا یہ نہ معاملے تمہارے ساتھ نہ ہو، تم اللہ کے دین سے بیزار نہ ہو جانا۔ آج مسلمان کو دین اچھا نہیں لگتا، مسلمان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور ثقافت اور آپ کی دی ہوئی خوبصورت زندگی مسلمان کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا اگر تم دین سے بیزار ہو جاؤ گے تو جو حشر ان کا ہوا وہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، دو ہمارے قبلے ہیں، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس، دونوں ہمارے قبلے ہیں۔ ایک قبلہ اول ہے بیت المقدس جو آج کل یہودیوں کے پنجے میں ہے، اللہ اس کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے۔ ایک بیت اللہ، اللہ پاک اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائے۔ دونوں کے متعلق اللہ رب العزت کے اصول الگ ہیں۔ بیت اللہ کے متعلق اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ ہاتھیوں والوں نے اس پہ حملہ کیا تو اللہ نے اس کی خود حفاظت کی، جب بھی کبھی اس پہ کسی نے حملے کی کوشش کی وہ خود تباہ و برباد ہوا۔ روایات میں آتا ہے قرب قیامت میں بھی ایک کالے حبشی کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوگا،
لیکن جب وہ عرب کے صحراؤں میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اس کا محافظ خود اللہ پاک ہے۔ لیکن بیت المقدس کے متعلق اللہ رب العزت کا اصول یہ رہا ہے کہ وقت کے نبی کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت ہمارا دور ہے، تو وقت کے ماننے والے، نبی کو تسلیم کرنے والے، اگر وہ صحیح دین اور صحیح لائن پہ رہیں گے تو یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہے گا، اور یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، سجدے ہوں گے، یہاں پھر اعتکاف ہوں گے، یہاں اس بیت المقدس کی عزت اور عظمت کو سربلند کیا جائے گا۔ لیکن اگر وقت کے نبی کی بات ماننے والوں میں بے دینی آ جائے گی، دین سے بیزاری آ جائے گی، وہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ بیت المقدس اللہ کافروں اور ظالموں کے حوالے کر دے گا، جو اس کی بے حرمتی کریں گے، جو اس کی عزت کو پامال کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں دین تھا، 100% دین تھا۔ سب سے ہمارے لیے وہ ایسے ہیں جن کو جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن کردار والے، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بیت المقدس فتح کروائے۔ بیت المقدس اسلام کا مرکز رہا، دین کا مرکز رہا۔ پھر جب جب ہمارے اندر بے اعتدالیاں آئیں، دین سے بیزاری آئی، سود خوری آئی، عیش پرستی آئی، دنیا طلبی آئی، اس کے نتیجے میں بیت المقدس پہ انہی کافروں کا قبضہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہم نے پھر اس کو رہا کیا، پھر اس پہ دین کا قبضہ ہوا، دین والے آئے، لیکن اس کے بعد سے آج تک یہ طلبگار نظروں سے پوری امت مسلمہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن چند لاکھ یہودی کروڑوں نہیں اربوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے اس مقدس گھر کے اوپر قابض ہیں، اللہ کے نبیوں کے اس مرکز پہ قابض ہے، قبلہ اول پہ قابض ہیں۔ یہ نتیجہ ہے سارے کا سارا ہماری بدعملی کا۔ اگر آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، دین پہ واپس آ جائے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو کوئی وجہ نہیں اللہ بیت المقدس کو پھر امت مسلمہ کے حوالے کر دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یہ بات طے کر کے ان کو بتا دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں اس فساد کا معنی اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا دکھاؤ گے، بلند کرنے کی کوشش کرو گے، تکبر کرو گے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں حقوق العباد کو پامال کرو گے، یعنی حقوق اللہ بھی پامال کرو گے، حقوق العباد بھی پامال کرو گے۔ اور یہی 2 چیزیں جب کسی بھی قوم کے اندر آتی ہیں تو پھر اس کے زوال کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے احکامات توڑے جائیں اور بندوں کے حقوق پامال کیے جائیں، چاہے وہ فرد ہو، کوئی ایک آدمی اللہ کے احکامات کو توڑے اور لوگوں کے حقوق غصب کرے، اس کو بھی لازمی زوال آئے گا۔ چاہے وہ قوم ہو، اللہ کے احکامات کو توڑے اور حقوق العباد کو پامال کرے، اس قوم پہ بھی زوال آئے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آیا ان میں سے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے ان کے اوپر بھیجے اپنے بندے۔ یہاں میں فرق واضح کر چکا ہوں، یہ بندے اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے، یہ بندے بھی مبعوث تھے، لیکن اللہ نے سزا کے طور پہ ان پہ مسلط کر دیے۔ اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، سخت لڑائی والے تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، یہاں تک کہ وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، انہوں نے گھروں کی چادر 4 دیواری پامال کر دی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہو کے رہا، اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے پھر ہم نے تمہیں باری دے دی،
ان پر تمہیں مسلط کر دیا. یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر غلبہ دے دیا، اور ایسا غلبہ دیا کہ امددناکم باموال وبنین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی تمہاری مال دے کر بھی، بیٹے دے کر بھی. تو بیٹوں کی، اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے. آج ہم اللہ کی نعمت کو زبردستی ٹھوکنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ تو میری نعمت ہے کہ میں مال اور بیٹوں کے ذریعے امداد کیا کرتا ہوں، تعاون کیا کرتا ہوں. اور وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم نے تمہاری نفری، تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی. کسی قوم کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہوتا ہے. آج باطل والے خود تو تعداد میں انتہائی کم رہ گئے، اپنی سازشوں سکیموں کے ذریعے ہماری تعداد بھی کم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بچے کم ہو جائیں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نفری بہت بڑھا دی، اور پھر تمہیں ہم نے یہ بھی بتا دیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے اپنے لیے ہوگی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے پھر دوبارہ انہی بدعملیوں پہ آؤ گے تو ان بدعملیوں کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گا، کسی اور پہ نہیں پڑے گا. لیکن فرمایا پھر دوبارہ ان کے اندر وہی حرکتیں آ گئی، وہی دین سے بیزاری آ گئی، وہی جو ہے اچھے لوگوں کی جو نصیحتیں بھی ان کو بری لگنے لگ گئی. تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسلط کر دیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جن کو ہم نے مسلط اس لیے کیا کہ وہ ان کے چہرے بگاڑ دیں، وہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں. چنانچہ اس دوسرے بادشاہ نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل بھی کیا، غلام بھی بنائے، ان کی عورتوں کو باندیاں بھی بنایا، اور ان کے سب شہر فنا کر کے رکھ دیے. وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدِ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد میں بھی داخل ہوئے، اسی مسجد بیت المقدس میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسا کہ پہلے بادشاہ گھسے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کی تاریخ رقم کر کے رکھ دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد اللہ نے پھر کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر بھی ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پہ رحم کر دے. علماء فرماتے اس رحم سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر اللہ تم پہ رحم کرے گا، اپنا محبوب رحمت کائنات، جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کرے گا. لیکن فرمایا یاد رکھنا ان عدتم عدنا، تم واپس پلٹے تو ہم بھی واپس پلٹیں گے. تم نے جیسا کیا ہماری طرف سے بھی ویسی ہی تمہیں مصائب سہنے پڑیں گے. اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو عروج ملے گا، آپ کی مخالفت کی تو ذلت اور زوال ملے گا. فرمایا وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا، یہ تو دنیا کا زوال اور ذلت ہے، کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حسیر بنا دیا. حسیر کا معنی محاصرہ کرنے والی، گھیر لینے والی، جو کسی کافر کو باہر نہیں چھوڑے. میرے محترم دوستو، آج ہمارے عروج و زوال کا سارا مدار ہمارے اپنے اعمال پہ ہے. دین سے محبت، قرآن سے محبت، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے محبت، یہی ہمیں عروج دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو ہمیں عروج دے سکے. ہمیں اس کی طرف واپس آنا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم